سب سے پہلے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر کرتا ہوں. شکر گزار ہوں پاسٹر صالح کا، پاسٹر سیمسن کا اور ان کی ساری ٹیم کا، جو دن رات خداوند کے کلام کو وسعت دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. میری دلی دعا ہے کہ خداوند اپنے آسمان کو ان کے لیے کھولے اور ساری ضرورتیں خداوند یسوع مسیح کے قادر کبھی نام سے پوری ہوں. خداوند کی قدرت زندگیوں کو، لوگوں کو، دلوں کو تیار کرے تاکہ وہ خداوند کے کلام کی وسعت کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں، تاکہ یہ انجیل کا پھیلاؤ جو ہے، انجیل کی بشارت جو ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے اور جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ملے. آئیے ہم خداوند کے کلام کو کھولتے ہیں اور متی کی انجیل کے 27ویں باب کی 22ویں آیت پر غور کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، پلاطوس نے ان سے کہا، یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے میں کیا کروں؟ اس سے بڑھ کر اور کوئی ضروری سوال نہیں ہے کہ یسوع جو مسیح کہلاتا ہے میں کیا کروں. یہ سوال ہر دو مسیحی اور غیر مسیحیوں کے درپیش ہے. پلاطوس کی غلطی کہ اس نے خدا سے پوچھنے کی بجائے آدمیوں سے پوچھا کہ کیا کروں، اور ان آدمیوں سے پوچھا جو اس کے دشمن تھے. یہ سوال خاص طور پر شخصی سوال ہے کہ میں یسوع کے ساتھ کیا کروں. دوسرا شخص آپ کے لیے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اپنے لیے آپ قبول کرتے ہیں، اور اگر مسیح خداوند کو آپ رد کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے رد کرتے ہیں. یہ سوال تو میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، بیٹے بیٹیوں شخصی ہے. میں یسوع کے ساتھ کیا کروں؟ یہ سوال صرف یسوع مسیح سے تعلق رکھتا ہے. سوال یہ نہیں کہ فلاں مسئلہ کیا ہے اور فلاں عقیدے سے کیا کروں، کلیسیا اور اس کے شرکا سے کیا کروں، بلکہ یہ سوال ہے کہ میں یسوع کے ساتھ کیا کروں، میں مسیح کے ساتھ کیا کروں. سوال یہ نہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا خیال کرتا ہوں. خدا خود اپنے کلام میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ میں یسوع کے ساتھ کیا کروں. کیا کرنا ہے آپ نے یسوع کے ساتھ؟ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مسیح کے ساتھ؟ پہلی بات، مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. شمعون پطرس نے، جب ہم یوحنا 6 باب کی 68 اور 69 ورس پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، آئے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے. یوحنا پہلا باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. ہمیشہ کی زندگی تو تیرے پاس ہے. اس لیے میرے عزیز بہنوں، بچوں، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے. اعمال 4 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے،
کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ جب نجات صرف اور صرف وحد خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ گناہ کی طاقت سے وہ مخلصی دیتا ہے۔ استاد جو ہمارے خیالات پر حکمران ہے، وہ ہمارا استاد ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمارا استاد ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ٹیچ کرتا ہے، روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسے اپنے دلوں پر حکمرانی کرنے کے لیے دعوت دیں۔ اور پھر اگلی بات ہم دیکھتے ہیں، چوتھی بات، اس کو اپنے دل میں آنے کے لیے دعوت دیں۔ مکاشفہ 30 باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اس لیے ہمیں چاہیے میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں آنے کے لیے دعوت دیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھے، ہم اس سے محبت رکھیں۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مجھے اس سے محبت رکھنا ہے، کیونکہ یوحنا 21 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، آئے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ یعقوب 1 باب 12 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا، جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے ایک زبردست وعدہ کیا ہے، اور آپ نے سنا وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ زندگی کا تاج ہے۔ جب آپ اسے قبول کریں گے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان جائیں گے، اقرار کریں گے کہ وہ میرے دل میں آئے، سکونت کرے، تو یقینی طور پر وہ آپ کو زندگی کا تاج بھی دے گا۔ چھٹی بات، اس کی سنو۔ متی 17 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اور لوکا 9 باب اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، یہ آواز آتے ہی یسوع اکیلا دکھائی دیا، اور وہ چپ رہے، اور جو باتیں دیکھی تھیں ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی۔ 7ویں بات، اس کے حکموں کو مانیں، اس کی فرمانبرداری کریں۔ یوحنا 14 باب 15ویں آیت اور 21ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے، اور وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ 8ویں بات، خدمت کرنا، میں اس کی خدمت کروں گا۔ میں یسوع کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں اس کی خدمت کروں گا۔ اگر کوئی شخص، یوحنا 12 باب 26 میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، اور اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی خدمت کرے گا۔ 9ویں بات، میں یسوع کے ساتھ کیا کروں؟ مجھے یسوع کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس کے نقش قدم پر چلیں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یوحنا 12 باب 36ویں آیت میں لکھا ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ متی 16 باب اس کی 24ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے پیچھے ہو لے۔ اور پہلا پطرس 2 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ ہمیں یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور 10ویں بات، میں یسوع کے ساتھ کیا کروں؟ مجھے اس کے ساتھ، یسوع کے ساتھ جو ہے وہ دکھ اٹھانا ہے۔ فلپیوں 1 باب
29ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤں بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہوں۔ اور پالوس جب تیموتھیوس کو دوسرا خط لکھتا ہے دوسرے باب کی 11-12ویں آیت میں تو لکھتا ہے یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی، اور اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، اور اگر اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ اور پالوس جب روم کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے 8ویں باب کی 17ویں آیت میں تو